تلنگانہ کے خانگی کالجز نے 11 نومبر کو چلو سیکریٹریٹ ریلی کا کیا اعلان۔ فیڈریشن آف ایسوسیشنز آف تلنگانہ ہائر انسٹیٹیوشنز کے بینر تلے تلنگانہ میں خانگی پروفیشنل کالجز نے فیس ریمبرسمنٹ کے زیر التوا کے خلاف جاری احتجاج کے درمیان 11 نومبر کو چلو سیکریٹریٹ ریلی نکالنے کا اعلان کیا۔ ریاستی حکومت نے دیوالی سے پہلے 1200 کروڑ روپے کے زیر التوا واجبات جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم ابھی تک صرف 300 کروڑ روپے ہی تقسیم کیے گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حکومت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل وجے کمار کے ذریعے بات چیت شروع کی اور اضافی 300 کروڑ روپے جاری کرنے کی پیشکش کی، تاہم کالج انتظامیہ نے انکار کر دیا اور 500 کروڑ روپے فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کیا، جو کہ زیر التوا 900 کروڑ روپے کا تقریباً 50% ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ کے خانگی کالجوں نے 3 نومبر سے غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کر دی اور 8 نومبر کو خانگی کالجوں کے 1 لاکھ اساتذہ کے ساتھ ایک عوامی میٹنگ بھی طلب کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کے انچارج میناکشی نٹراجن نے وزیر ٹرانسپورٹ پون پربھاکر کے ہمراہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے یوسف گوڑہ ڈویژن میں کانگریس کے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ پارٹی امیدوار نوین یادو کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے میناکشی نٹراجن نے کئی علاقوں میں پد یاترا کے ذریعے رائے دہندوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں کو کانگریس حکومت کے فلاحی اور ترقیاتی اقدامات کی تفصیلات پر مبنی پمفلٹ حوالے کیے۔ انہوں نے راہگیروں اور دکانداروں سے بھی ملاقات کی اور علاقے کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے کانگریس کی تائید کی اپیل کی ہے۔ BRS کے رکن قانون ساز کونسل ڈی شرون کمار نے محمد اظہرالدین کو قلمدان کے الاٹمنٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اقلیتی قیادت اور اظہرالدین کی توہین کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر تبصرہ کرتے ہوئے شرون کمار نے کہا کہ محمد اظہرالدین، جو ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے ملک کا نام دنیا میں روشن کیے، انہیں اہم قلمدان سے محروم رکھا گیا ہے۔ اظہرالدین کو اسپورٹس کا قلمدان بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ ان کا تعلق اسپورٹ سے ہے اور وہ بین الاقوامی شناخت کے اسپورٹس مین ہیں۔ ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت کو مسلم وزیر کی شمولیت کا 2 سال کے بعد خیال آیا، صرف ایک وزیر کو شامل کیا گیا۔ کابینہ میں رسمی طور پر مسلم نمائندگی کی تکمیل کی گئی اور ڈپٹی چیف منسٹر ہوم، ایجوکیشن یا اسپورٹ جیسی کوئی اہم ذمہ داری نہیں دی گئی۔ جوبلی ہلز حلقے کے ضمنی انتخابات میں سیاسی پارٹیوں کی ٹیمیں گھر گھر جا کر ووٹ کی اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں کتنے ووٹرز ہیں اور گھر کے بڑوں کا فون نمبر حاصل کیا جا رہا ہے، اور جب پوچھا جا رہا ہے کہ فون نمبر کی کیا ضروریات ہے، تب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بڑے لیڈر سے آپ کی بات کروائی جائے گی اور ساتھ ہی ان سے گوگل پے، فون پے نمبر دینے کو کہا جا رہا ہے، جس میں بہت جلد رقم آئے گی، اس کے بعد ہی آپ اپنا ووٹ استعمال کریں۔ قائدین اس مرتبہ ووٹ کے لیے رقم دینے کے بجائے گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بعض کالونیوں میں روزانہ چکن، مٹن، شراب تقسیم کی جا رہی ہے۔ بہت جلد رقم کی بھی تقسیم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کوکاپیٹ اور موساپیٹ کے درمیان موجود اہم اور قیمتی اراضی کے ای آکشن کا فیصلہ کیا۔ 24 نومبر تا 5 دسمبر اراضی کے لیے ای آکشن کا اہتمام کیا جائے گا۔ نیو پولیس لے آؤٹ اور کوکاپیٹ میں 3 پلاٹ فروخت کیے جائیں گے جو 27 ایکڑ پر محیط ہے۔ گولڈن میل لے آؤٹ کے تحت 1.98 ایکڑ اور موساپیٹ میں 14.66 ایکڑ اراضی ای آکشن کے ذریعے فروخت کی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت کو اراضی کی فروخت سے 4000 کروڑ تا 5000 کروڑ کی آمدنی کے امکان ہے۔ صدر نشین قانون ساز کونسل جی سکندر ریڈی نے اسمبلی کے احاطے میں کونسل کی عمارت کی تعمیری اور تزئین نو کے کاموں کا جائزہ لیا۔ حکومت نے اسمبلی کی قدیم عمارت کی تزئین نو کے ذریعے اسے کونسل کو الاٹ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک ہی احاطے میں دونوں ایوانوں کے اجلاس منعقد ہوں۔ صدر نشین سکندر ریڈی نے عہدیداروں کے ساتھ تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر تعمیری کاموں کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ صدر نشین نے کہا کہ جلد ہی عمارت کا افتتاح عمل میں آئے گا اور کونسل کا آئندہ سیشن نئی عمارت میں منعقد ہوگا۔ تلنگانہ میں جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں 11 نومبر کو بی جے پی کی مہم کو تقویت دیتے ہوئے آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان کی جن سینا نے زعفرانی پارٹی بی جے پی کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بی جے پی ذرائع نے بتایا ہے کہ جن سینا کی تلنگانہ یونٹ کے صدر شنکر گوڑ نے اپنے بی جے پی ہم منصب این رام چندر راؤ اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی سے ملاقات کی اور بی جے پی کے نامزد امیدوار کو اپنی پارٹی کی حمایت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پون کلیان بی جے پی امیدوار ایل دیپک ریڈی کی حمایت میں انتخابی مہم میں حصہ لینے کا بھی امکان ہے۔ عادل آباد ضلع کی عدالت نے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث خاتون کو 10 سال قید بامشقت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ یہ اہم فیصلہ فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر شیورام پرساد نے سنایا۔
تفصیلات کے مطابق ملزمہ موہنی سنتوش ٹھاکر، جس کی عمر 33 سال بتائی گئی ہے، جو مہاراشٹرا سیلو واشم کی رہنے والی ہے، کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنی اسکوٹی میں 28 کلو گرام خشک گانجا غیر قانونی طور پر اڑیسہ سے مہاراشٹرا لے جا رہی تھی۔ یہ کارروائی 29 فروری سال 2024 کو گڈی ہتنو پولیس اسٹیشن کے حدود میں مانکاپور کے قریب گاڑیوں کی تلاش کے دوران عمل میں آئی۔